اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، نور ہدایت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علماء اکرام جن سے ہم دین اسلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب حضرت علامہ مولانا محبوب حسین قادری صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ حمید بھائی؟ الحمدللہ حضرت، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ میچنگ بہت پیاری لگ رہی ہے، بلیک اینڈ وائٹ۔ اللہ پاک نظر بس سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ آپ گفتگو بھی بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ آج ہم نے موضوع بھی حضرت بڑا کوشش کی ہے کہ وہ موضوع رکھیں جو ہمارے ناظرین کے لیے بڑے فائدہ مند ہو۔ ہمارے ناظرین اگر اس کو اپلائی کر لیں اپنی زندگی کے اندر، اگر اس کو اختیار کر لیں اپنی زندگی کے اندر، تو ان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ بالکل۔ آج کا ناظرین ہمارا موضوع ہے تقوی، جو کہ ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں، بزرگ اختیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ اختیار ضرور کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، سرکار کی رسالت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، اللہ کے دوست جنہیں ہم اولیاء اکرام کہتے ہیں، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جبھی اللہ ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے اسی تقوی کے اندر، اسی موضوع کے اندر ہم کسی اللہ والے کا ذکر بھی کریں کہ جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا مختصر سا ہوتا ہے، سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ میں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں، علماء اکرام کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں۔ پہلا سوال علامہ صاحب تقوی کے حوالے سے، سب سے پہلے ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تقوی آخر کہتے کسے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جیسے کہ حامد بھائی الحمدللہ آپ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ مدعو کیا، اور کافی عرصے کے بعد، لیکن مسلسل آپ نے ایک دو بار مجھے مدعو کر لیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ تقوی کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے تقوی کو سمجھیں کہ تقوی ہے کیا چیز۔ تقوی کہتے ہیں، اگر بالکل شارٹ کسی کو سمجھائیں، آپ کسی کو بتانا چاہیں بھی تقوی کیا ہے، ہمارے لوگ تقوی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ تقوی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ شکار یہ رہتے ہیں کہ تقوی ہے کیا چیز۔ جانتے نہیں ہیں یا اچھا، ایک تو وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، ایک جاننا ہی نہیں چاہتے، دونوں لوگ ہیں۔ تو دونوں کے میں آپ کو پیغام دوں گا کہ آسان لفظوں میں اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تقوی کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا تو سمجھ لیں آپ تقوی پرہیزگاری والے سٹیج پر آ گئے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے تو آپ کوئی بھی کام کریں گے تو سب سے پہلے یہ سوچیں گے، آیا یہ کام کرنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے یا میرا رب ناراض ہوتا ہے؟ آیا یہ کام کرنے کا مجھے میرے رب کی طرف سے حکم ملا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ یعنی جب آپ کے دل کے اندر تقوی آتا ہے تو آپ آٹومیٹک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، یعنی نیکی کر کے نیکی کے حکم دینے والے بھی ہو جاتے ہیں، اور برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو بھی برائی سے روکنے والے آپ بن جاتے ہیں۔ تو تقوی یہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تقوی کے حوالے سے کئی اپنی احادیث مبارکہ کے اندر وضاحت فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کو اور ہمارے لیے آسان بھی کرا، بیان بھی کرا، لیکن میں ناظرین کو ان تمام حدیثوں کے خلاصہ اگر پیش کرتے ہوئے بتاؤں تو تقوی کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ڈر اگر پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے آپ تقوی کی منزلوں پر چلنا شروع ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک تقوی کی تعریف اور اس حوالے سے یا معنی کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سمجھنے کی کوشش کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو پروگرام کا نام ہے نور ہدایت، یعنی ہدایت
تو لینی ہے لیکن وہ ایک روشنی سے حاصل کرنی ہے, اور وہ روشنی کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کا انداز, قرآن کا اسلوب دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں تقوی کے بارے میں بیان کرا. آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اور پھر یہ کرنے کے بعد آپ کو اس کا حل کیا, اس کا صلہ کیا ملے گا, اللہ پاک نے وہ بھی بیان فرمایا. آپ دیکھیں اللہ پاک نے پہلے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو تم میں سے جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے, جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتا ہے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرے, یعنی ایسے اسباب ڈھونڈے, ایسے راستے ڈھونڈے کہ جو راستے اس کو اس کے رب کی طرف لے کر جاتے ہوں. صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے, صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ جو راستہ ڈھونڈا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ڈھونڈا, وہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے تھے. اسی طرح آج ہم ہیں, ہمارا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت حاصل ہو سکے. تو ہمارے لیے اب کیا ہے, ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جن لوگوں کو حدیث مبارکہ کے اندر ورثۃ الانبیاء بیان فرمایا, جو انبیاء کے وارث ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو علماء اور اپنے اللہ والوں کی جو شان بیان فرمائی, یہ کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ آپ ان کے ساتھ ان کی نسبت اس لیے اختیار کریں کہ وہ آپ کو آپ کے رب تک پہنچا دیں. اور پھر دوسری چیز پر آتے ہیں, پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی, اس کی راہ میں جہاد کریں. اب آپ نے اللہ تک جانا ہے, جہاد کی اب اگر ہم اقسام دیکھیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے میدان میں آ گئے, نہیں, آپ نے اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے. آپ نے جہاد جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے, یہ بھی تو جہاد ہے. آج اگر ہم پر جہاد بالسیف نہیں آ رہی, جہاد تلوار والی جہاد نہیں ہے, لیکن جہاد بالنفس تو ہے ہمارے لیے. ہم اپنی کم سے کم اپنے نفس سے تو لڑیں, اپنے عمل کا تو جو ہے وہ کم سے کم محاسبہ کریں کہ ہم کتنے کام جو ہے وہ اللہ کی رضا والے کر رہے ہیں. اور جب یہ تمام تر چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں گے, تقوی شامل کر لیں گے, تو اللہ پاک آپ کو اس کا صلہ کیا دے گا, لعلکم تفلحون, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں کسی اچھے کی صحبت ضروری ہے, یا صحبت کے بغیر بھی آپ تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر ضروری ہے تو کیسے لوگوں کی صحبت ضروری ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ایک بات سمجھیں, آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں, آپ اللہ سے ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اللہ سے ڈر پیدا کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ یہ چیز بھی تو سیکھیں گے نا, یار آیا ایسا کون سا کام ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے, آیا ایسا کون سا کام ہے جس سے میرا رب جو ہے راضی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو خود بخود تھوڑی پتہ لگیں گی. یہ آپ کسی کی صحبت میں جب بیٹھیں گے, وہ آپ کو ایک تو تھیوری سمجھائے گا کہ بھئی قرآن نے یہ کہا, حدیث نے یہ کہا, لیکن ایک ظاہری آپ کے سامنے جب ایک زندہ استاد موجود ہوگا تو وہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں بھی سکھائے گا, بیٹا اب یہ جو تم اسٹیپ لے رہے ہو, زندگی کے اس عمل پر جا رہے ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا ہے. تم اپنی زندگی کے اس عمل پر جا رہے ہو, یہ صحیح سمت ہے, یہ اللہ کی راضی والا ہے. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ اب کون سے لوگ ہونے چاہیے, اس میں جو بہترین انتخاب ہے ہمارے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا انتخاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے علماء بھیجے ہیں ان کا انتخاب ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم بات کریں, آج کے دور کے اعتبار سے جیسے آپ کا سوال ہے, ہم بات کریں, ہمارے پاس اس وقت کے اندر بھی, دور قریب میں بھی اور دور موجود کے اندر بھی ایسی بزرگ ہستیاں موجود ہیں. ایک تو ہم پرانی مثالیں دیتے ہیں تو لوگ کبھی کبھار یہ کہہ دیتے کہ یار وہ زمانہ الگ تھا جی, لیکن ہم تو قریب کی بات کر رہے ہیں, جو اسی زمانے کے موجود ہمارے پاس علماء ہیں, ہمارے اکابرین ہیں, ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. جیسے ایک بہت بڑی مثال دوں میں آپ کو, حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد درانی صدیقی نور اللہ مرقدہ. آپ دیکھیں آپ نے کیسا انقلاب پیدا کرا, صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر کے اندر آپ نے ایسا ایک انقلاب پیدا کرا ہے. آپ تو دور کے بھی نہیں ہیں نا, اگر میں بات کروں کہ بھئی بہت دور, آپ تو دور حاضر کے ہیں, اسی صدی کے ہیں, ان قریب آپ کا عرس بھی آنے والا ہے. تو ہم آپ ہی کی مثال لے کر بات کرتے ہیں کہ آپ دور قریب میں ہی دیکھیں کیسے بزرگ ہیں. آپ نے کتنے لوگوں کو دنیا داروں, جو دنیا دار تھے وہاں سے اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا, اللہ والوں سے جا کے اللہ والوں سے ملا دیا. آج اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کے چہرے پر داڑھی مبارکہ بھی نظر آتی ہے, ان کا لباس سنت کے مطابق نظر آتا ہے, ان کا حلیہ ایسا نظر آتا ہے کہ آیا وہ واقعی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں کس طرح میسر آتی ہیں, یہ جب آپ حقیقی طور پہ ایک ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو خود بھی عملی
دنیا عملی دنیا کے اندر، کسی عملی دنیا کے اندر وہ خود بھی جو ہے جب وہ ایک بہترین فرد ہوگا تو وہ آپ کو بھی بنانے میں کامیاب حضرت ہوگا۔ آپ نے قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے حوالے سے فرمایا، میں بھی چاہوں گا کہ میں ایک واقعہ پیش کر دوں، کیونکہ میں ماریشس گیا تو وہاں کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ایک رستہ تھا کہ رات کا وقت تھا، کافی لیٹ ہو گئے تھے، ہم پروگرام سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ آئی تو قائد اہل سنت نے اپنے محبین سے، جو ان کے مریدین ان کے ساتھ تھے، ان کو فرمایا کہ گاڑی یہاں روکیں۔ جب گاڑی وہاں روکی تو انہوں نے کہا حضرت یہاں بڑا اندھیرا ہے اور یہ سناٹا جنگل ہے، یہاں جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں، رات کا یہ وقت ہے تو مناسب نہیں ہے۔ حضرت نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، گاڑی روکیں۔ یقیناً ان کا یقین مضبوط تھا اللہ کی ذات پر، تو گاڑی جب روکی تو حضرت چلتے چلتے تھوڑا آگے گئے اور کہا کہ یہ جگہ کیسی رہے گی؟ حضرت کس حوالے سے؟ کہ یہاں اگر مرکز بنا جائے، یہاں اگر ایک مسجد بنائی جائے تو حضرت کہا حضرت یہ جو ایریا ہے نا، یہ ہندو افراد یہاں زیادہ بستے ہیں، مسلمان اس ایریا میں دور دور کہیں نہیں ہیں۔ تو حضرت نے کہا نہیں ہے تو ہونے چاہیے نا، جبھی تو ہم اللہ کا گھر یہاں بسائیں گے۔ دیکھیں ان کی ایک سوچ تھی، ان کا ایک ویژن تھا، تو وہ وہاں آج الحمدللہ عالی شان بڑے پیمانے پر ایک بڑا ادارہ ہے وہاں پر، ماریشس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس طرح بہت سے واقعات ہیں، بہت سے حضرت کی کرامتی کرامت میں شامل ہوتی ہے۔ کیوں تھی ان کی کرامت؟ کیوں انہوں نے کرامتیں ظاہر کی؟ کہ ان کے اندر تقویٰ تھا۔ وہی آپ گفتگو فرما رہے قائد اہل سنت کے حوالے سے ناظرین، ہم جتنی گفتگو کریں اتنی کم ہے، ان کے بہت زیادہ۔ آپ نے مسجد کی بات کی، ایک اور بات کا اضافہ کروں گا۔ میں حضرت کے ایک مرید سے ملا، حضرت قائد ملت اسلامیہ کے، وہ کہنے لگے حضرت کا جس طرح آپ نے بات کی نا حضرت کی کرامت، بالکل بالکل، تو حضرت پسند کرتے تھے آپ دنیا بھر میں جہاں بھی گئے ہیں، آپ کا یہ اعزاز ہے، آپ جہاں بھی جس ملک میں بھی آپ گئے ہیں تبلیغ کے لیے، آپ گھومنے پھرنے تو نہیں جاتے تھے، آپ نے تبلیغ کے لیے، بالکل۔ میرے کو ان کے ایک مرید اور ہیں ہمارے بہت خاص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صرف 3 سے 4 مہینے کراچی میں گزارتے تھے، باقی پورے جو مطلب 8 مہینے 9 مہینے ہوتے تھے وہ حضرت کے تبلیغی دوروں کے اندر گزرتے تھے۔ تو اسی پہ وہ بتانے لگے کہ حضرت کا یہ اعزاز ہے کہ حضرت دنیا بھر میں جس ملک میں بھی گئے ہیں آپ وہاں پر ایک مسجد ضرور تعمیر کروا کر آئیں۔ کیسی آپ دیکھیں، اب آج تک اب جو کوئی وہاں سے جائے گا اور جو کوئی بھی وہاں پر عبادت کرتا رہے گا اس کا سارا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ ایسی جگہ، ایسے مقامات پر قائد اہل سنت نے مرکز بنایا ہے، مساجد بنائی ہیں، مدارس بنائے ہیں کہ بندہ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں، یار ایسے کیسے ممکن ہے، اور کئی تعداد میں۔ بالکل، اب جیسے ہم بات کرنے تھے تقوی کی کہ اللہ والے کیسے، اب آپ مجھے بتائیں وہاں مسجد بنی، اب اس مسجد میں جو بھی آئے گا وہ عبادت کس کی کرے گا؟ اللہ کی۔ تو یہی تو اللہ والوں کا فیضان ہوتا ہے کہ اللہ والے اپنی نسبت میں بٹھا کے جو ہے وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہی تو بزرگوں کے اصل فیضان ہے۔ ہمیں آج اب جیسے ہماری گفتگو چل رہی ہے، ہمیں بہت زیادہ دور کیا جا رہا ہے۔ میں ادھر آپ کو حقیقت بتاؤں، ہمیں بہت زیادہ دور کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ والوں سے دور ہو جائیں، اور یہ ایک سازش ہے۔ اگر ہمیں اللہ والوں سے انہوں نے دور کر دیا اور ہم کامیاب ہو گئے، تو وہ اللہ والوں سے دور نہیں کر رہے، وہ در حقیقت ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا جو ذریعہ ہے نا، جس کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، وہ ذریعہ ہی ختم کر دو، اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ لیکن قربان جائیے، اللہ پاک نے بھی ایک ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم رکھا ہے کہ وہ ختم کرنے کی پوری سازشیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ والے بھی ایسے ہیں کہ وہ پھر میں نے کہا نا وجاہدوا، وہ ایسے جہاد میں لگے ہوئے اللہ کی راہ میں کہ وہ ان کا تعلق ختم کرنے کی کوشش میں، اور اللہ نے ان کو ایسی طاقت دے دی ہے کہ وہ پھر بھی جب بھی ان پر ایک نظر کرم ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا حضرت، اس کے نقصانات بھی یقیناً ہوں گے اگر آپ تقوی اختیار نہ کریں۔ ایک تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، فوائد اس کے کیا ہیں؟ سب سے اہم چیز ہے فائدہ، کیونکہ میں لالچی ہوں، مجھے فائدہ چاہیے، اگر مجھے تقوی میں فائدہ نظر آتا ہے تو میں تو اختیار کروں گا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ نے جو تقوی کے حوالے سے فائدے کی بات کری، تو ادھر ایک اور چیز دیکھیں، ایک ہوتا ہے دنیاوی فائدہ اور ایک ہوتا ہے اخروی فائدہ۔ دیکھیں، دنیا، سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں، دنیا فانی ہے۔ یہ دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں یہ فانی ہے، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یقین جانیے جو آخرت کی دنیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دنیا رکھی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم دنیا میں آتے ہیں، ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں دنیا میں پیدا اس لیے کیا گیا کہ تم اچھے کام کرو۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم اچھائی اور برائی کی تمیز چھوڑ کر، اب اچھائی اور برائی کی تمیز کیوں ہمارے دل میں آ رہی ہے؟
فائدے کی ہم بات کریں نا، کیوں آ رہی ہے ہمارے دل میں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار ہم اگر برا کریں گے تو لوگ ہمیں برا سمجھیں گے، ہماری معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی. جب ہی ہم دنیاوی طور پہ ہر کام اچھے سے اچھا کرنے، اگر ہم برائی کرتے بھی ہیں تو چھپ کر ایسی جگہ پر برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اور اسی طرح جب ہم برائی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہم وہاں چھپ کر برائی کرتے ہیں، سب کے سامنے نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک ڈر ہے، اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ مالک تو ایسا ہے کہ جو ہماری شیرک سے زیادہ قریب ہے، جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ پاک نے آپ کے کندھوں پہ کرامن کاتبین رکھے ہوئے جو آپ کے ہر عمل کو، ہر کام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. آج موبائل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یار آپ نے کوئی چیز اگر سرچ کری ہے، آپ نے کلیئر ہسٹری کری، وہ چیز آپ کی ڈیلیٹ. لیکن جو آپ کی ایک ریئل لائف کے اندر جو کرامن کاتبین آپ کا نوٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر سے خوف، ہمارے دل کے اندر سے تقویٰ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر یہ تقویٰ جو جیسے آپ فائدے اور نتائج کی بات کریں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے جب انسان کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ بتاؤں تو اس کا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے، وہ ایمان مکمل کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اپنا سب سے بڑا اور ہماری سب سے بڑی دولت، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہم دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلے گئے تو یقین جانے ہماری دنیا کی اندر ہم نے جو کچھ بھی کرا، ہمارا سب کچھ کہہ لیں کہ کامیاب ہو گیا. لیکن اگر ہم دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو دنیا میں آپ نے جتنی کامیابی حاصل کر لی وہ ساری کامیابی آپ کی ناکامی ہے، حقیقت میں وہ ناکامی ہے. لیکن ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان بغیر تقوی کے مکمل نہیں کیا جا سکتا. بالکل اللہ والوں نے تقوی اختیار کیا. اچھا حضرت، آپ نے گفتگو کے درمیان، ہمارے موضوع کے درمیان ہم نے قائد اہل سنت کا ذکر کیا، تو میں چاہتا ہوں ان کی کچھ ایک دو باتیں اور ہمارے ناظرین، کیونکہ بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے، اور آج کل ان کا ظاہر سی بات ہے عرس مبارک کا سلسلہ ہے، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار. ناظرین میں آپ کو دعوت بھی دینا چاہوں گا آن ایئر کے جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار کے 4 دن قائد اہل سنت امام انقلاب امام الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کا عرس مبارک ہے. جمعرات کو حضرت کے گھر میں بیت الرضوان کلفٹن کے اندر مغرب سے لے کر رات کے کچھ حصے تک، رات 10-11 بجے تک محفل نعت ہوگی. مختلف ثناخواں حضرات وہاں تشریف لائیں گے، نعت شریف پیش کریں گے اور قائد اہل سنت کی بارگاہ میں مناقب پیش کریں گے. اور اس کے بعد جمعے کو بھی صدر کچی میمن کے اندر عرس مبارک کی محفل ہے جمعے کے بعد بھی. اور اس کے علاوہ ہفتے والے دن بھی قائد اہل سنت کے ہاں وہی بیت الرضوان میں محفل نعت بھی ہے اور علماء کا خطاب بھی ہے. اور جو مین جو ہمارا پروگرام ہے عرس مبارک کا، وہ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر عصر اور مغرب کے درمیان والے حصے تک بہت بڑا عظیم الشان عرس مبارک کا سلسلہ ہے. اس کے اندر جید علماء اکرام تشریف لائیں گے، مذہبی سیاسی سماجی شخصیات تشریف لائیں گی، نعت خواں حضرات تشریف لائیں گے. آپ سے گزارش ہے لازمی شرکت فرمائیں. انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا، علامہ صاحبان بھی وہاں جائیں گے، ہمارے علامہ صاحب بھی ساتھ ہوں گے اللہ نے چاہا تو. آپ سے گزارش ہے ضرور تشریف لائیں. قائد اہل سنت نے یقیناً ہمارے لیے بہت کام کیے ہیں، مسلک کے لیے بہت کام کیے ہیں، ملک پاکستان کے لیے بہت کام کیے ہیں. علامہ صاحب میں چاہوں گا یقیناً آپ کی بھی نسبت ہے قائد اہل سنت سے، ہمارے پیر و مرشد سے. حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، با عمل عالم بھی ہیں اور پیر بھی ہیں. بیٹھے ہوئے پیر نہیں ہیں، گدی نشین نہیں، بلکہ باقاعدہ پیر ہیں اور انہوں نے میدان میں نکل کر کام کیا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں قائد اہل سنت کے بارے میں؟ حضرت کا ایک اور اعزاز ہے جو آپ چھوڑ کے چلے گئے، بہترین سیاستدان. ہاں کیا بات ہے، وہ تو بہترین سیاستدان بھی ہے. یعنی جہاں پر آپ کے اور وہ ہیں نا، جو آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والے. میں آپ سے کہہ رہا تھا جس ہم تقوی کی بات کر رہے تھے، تو جو میں نے بیچ میں ایک آپ کو بتایا تھا نا وسیلہ تلاش کرو، تو 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہوا. آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی مریٹھی علیہ رحمہ، آپ اپنے وقت کے جو ہے اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت مبلغ، اور آپ اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت تھے. آپ پاکستان تشریف لائے تو آپ نے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ اللہ سے جوڑتے ہیں، ان کا مقصد اپنا نہیں ہوتا، اپنی ذات اپنی لالچ نہیں ہوتی. آج جو ہم اللہ والے جن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی لالچ اور اپنے مقصد کے لیے مل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ والے اپنی لالچ اپنے مقصد کے لیے نہیں ملتے تھے، یہ در حقیقت ان کا مقصد اللہ تک پہنچانا ہوتا تھا. 1947 کے اندر آپ کے والد گرامی، 48 کے اندر پاکستان 47 میں آئے، 48 میں آپ نے کچی میمن مسجد کے اندر ایک سلسلہ شروع کرا رات کے وقت قرآن مجید سنانے کا. آج اگر میں بات کروں
تو 48 پاکستان کے بننے کے 1 سال بعد سے یہ سلسلہ اس سال تک جاری و ساری ہے. آپ وہ قرآن کیوں پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ وہ قرآن لوگوں کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ اور مجھے پتہ لگتا ہے، مجھے بتایا کہ جب میں وہاں پہنچا کہ آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری اسی طرح الحمدللہ. حضرت نے جن لوگوں کو جو ہے دعاؤں سے نوازا، حضرت کے مریدین اور حضرت کے محبین، آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے. اور مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ اس دور میں جب جانے آنے کے سرمایے نہیں ہوتے تھے، میں ایسے لوگوں سے ملا جو بسوں میں لٹک لٹک کر حضرت کے پیچھے جینا مسجد تراویح پڑھتے تھے. اس میں میرے والد بھی شامل ہیں ماشاءاللہ. جینا مسجد لٹک کر جاتے تھے، جینا مسجد میں تراویح پڑھتے تھے، اور یہ نہیں تراویح پڑھ لی گھر آ گئے، پھر وہ وہاں سے پیدل کچی میمن آتے تھے، رات بھر وہیں بیٹھتے تھے، اور پھر رات کے جو آخری پہر میں حضرت تہجد کی نماز پڑھاتے تھے، اس میں قرآن ختم کرتے تھے وہاں بیٹھ کر حضرت کے ساتھ. اور مجھے پتہ لگا کہ آدھی مسجد، کچی میمن مسجد اگر آپ نے صدر والی دیکھی ہو تو اس مسجد کا آدھا حصہ بھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہ لوگ رات میں قرآن سننے اور نماز پڑھنے آتے تھے. اب مجھے بتائیں، وہ نورانی میاں قرآن اپنے لیے تو نہیں سنا رہے، نماز اپنی تو نہیں پڑھا رہے، تو یہ بزرگوں کا فیضان تھا کہ وہ اپنے ذریعے اللہ والوں سے ملا دیا کرتے تھے. تو یہ در حقیقت حضرت کا فیضان ہے، اور حضرت کا فیضان اس وقت پوری دنیا کے اندر جاری ہے. آپ کو دنیا بھر میں حضرت کے مریدین اور حضرت کے محبین آپ کو نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر پر انوار پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ فقیر کی جو ان سے محبت ہے، اس محبت کے صلہ قبر اور حشر میں عطا فرمائے. ہمارا بہت شکریہ حامد بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا. یہ ہمیں ان کا فیضان عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جناب مسجد ہو یا کچی میمن مسجد ہو، آج بھی اس کی دیواریں گواہ ہیں کہ قائد سنت کے خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. وہ قائد کے جو سیاسی لیڈر بھی ہیں، اور ایک مسجد نہیں بلکہ کتنی مساجد کے چیئرمین بھی ہیں، کتنے مدارس کے چیئرمین بھی ہیں، کتنی جماعتوں کے رہنما بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، بانی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بڑی خدمات ہیں اور بڑی گدی بھی ہے ماشاءاللہ سے. اعلیٰ حضرت کی گدی کا سلسلہ بھی آپ کو یقیناً معلوم ہوگا. صدیقی خاندان بھی، اصل صدیقی خاندان، اصل سید بھی ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے باوجود مسئلہ نہیں چھوڑتے. اگر جسم میں درد ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں پورے جسم میں، بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے، لیکن تراویح نہیں چھوڑے. تراویح لازمی پڑھانی ہے. اس عمر میں بھی انہوں نے تراویح پڑھائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کا فیضان اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان کے سائے میں زندہ ہے، جو ان کی محبت میں زندہ ہے، اللہ کریم ان کو نورانی میاں کا ہمیشہ دیدار نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اسی محبت میں ہمیں زندگی سے لے کر جائے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. علامہ صاحب کا میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.